حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاہلیہ. صلوات اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ارباب اعظام عشر محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس ہے، جو ہمارا موضوع تھا امام زمان علیہ السلام اور ہمارا کردار. اس موضوع کی ضمن میں جو ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی، غیبت امام میں ہم امام کے ناصر کیسے بن سکتے ہیں، ہم امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں. لہذا اس کا جواب جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علیہ، امام نے ایسا میسج دیا، فرمایا: اعینونی بورع و اجتہاد وعفت وصداع. امام علی نہج البلاغہ میں اپنے زمانے کے مومنین کو یہ خبردار کر رہے: اگر تم علی جیسے امام کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اے علی والو پھر مجھ علی کی مدد تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کرو. اے علی والو اعمال صالح کی کوشش کے ذریعے سے علی کی مدد کرو. اے علی والو تم تقوی پاک دامنی کا راستہ اختیار کر کے علی کی مدد کرو.
اور تم صدق اور سچائی کا راستہ اپنا کر مجھ علی کی مدد کرو۔ اب امام علی ان 4 باتوں کو ذکر کر رہے ہیں: تقوی، اعمال صالح کی کوشش، پاک دامنی اور سچائی کا راستہ۔ گویا امام نے یہ ایسی شرائط بیان کی، یہ ایسی 4 چیزیں بیان کی کہ انسان کا دین مکمل ہوتا ہے ان 4 چیزوں میں، اور امام نے ان 4 اعمال کو، ان 4 چیزوں کی پابندی کو اپنی مدد کا نام کیوں دیا؟ آج جو ہم کہتے ہیں ہم غیبت امام کے ناصر بننا چاہتے ہیں، اور امام علی نے یہی تو اپنے زمانے کے مومنین سے کہا، اگر تم علی کے مددگار بننا چاہتے ہو تو پھر یہ 4 چیزیں تمہیں اختیار کرنا ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ امام علی ان 4 چیزوں کی پابندی سے اپنی مدد کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حقیقت میں اگر دیکھیں، سید الرسل کے دین کی ترویج کے محافظ، نبی کی شریعت کے وارث، نبی کی شریعت کے محافظ، نبی کی شریعت کی ترویج کرنے والے علی ابن ابی طالب اور علی حیدر کرار نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں، نبی کی پاک سنت کا احجاج کرنے میں، سید الرسل کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے میں خود امیر المومنین نے جس راستے پہ زندگی گزاری، یا وہ تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ تھا، یا پھر وہ راستہ اعمال صالح کی انجام دینے کی کوشش کا راستہ تھا، یا وہ راستہ پاک دامنی کا راستہ تھا، یا وہ راستہ امیر المومنین کا وہ راستہ سچائی کا راستہ تھا۔ گویا امام بتا رہے میں علی جب اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، میں اپنے نبی کی نصرت کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل کر رہا ہوں۔ اے علی والو، تم اگر ان 4 چیزوں کو اپناؤ گے، تمہارے دامن میں تقوی ہو، تمہارے دامن میں اعمال صالح کی کوشش ہو، تمہارے دامن میں عفت اور پاک دامنی ہو، تمہارے دامن میں سچائی اور صدق کا راستہ ہو، تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں۔ علی حیدر کرار کی پوری زندگی انہی 4 چیزوں کے خدمت گزاری کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ علی چاہتے ہیں، علی کی خواہش ہے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے تقوی اور پرہیزگاری کی منزل پر ہوں۔ علی کی خواہش ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والے اعمال صالح کی کوشش کرنے والے ہوں۔ علی کی یہ خواہش ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے پرہیزگار پاک دامن ہوں، عفت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں۔ علی حیدر کرار کی یہ خواہش ہے نبی کے کلمہ گو صدق کے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ یعنی علی مولا دین خدا کو جو پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ ان 4 چیزوں میں دیکھ رہے ہیں، وہ انہی 4 چیزوں پہ زور دے رہے ہیں کہ میں نبی کے امتی کو کس طرح کامیاب مومن بناؤں، اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ تو گویا جو مومن یہ 4 باتیں اپنے اندر شامل کرتے ہیں، جس مومن کا کردار ان 4 باتوں پہ پورا ہو جائے، گویا علی جس مشن اور مقصد پہ چل رہا ہے، گویا یہ اپنے عمل سے علی حیدر کرار کی مدد کر رہا ہے۔ گویا یہ اللہ صلی اللہ علیہ، گویا علی کامیاب ہو گیا۔ علی یہی چاہتے ہیں کہ نبی کے امتی با تقوی بن جائیں، علی یہی چاہتے ہیں نبی کے امتی پاک دامن بن جائیں، علی یہی چاہتے ہیں
نبی کے امتی اعمال صالح کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ علی یہی چاہتے ہیں نبی کے امتی صدق کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ امام یہی فرما رہے ہیں جب یہ چار باتیں تمہارے اندر ہیں تم مجھ امام کی نصرت کرنے والے بن گئے ہو۔ اور امام نے گویا غیبت امام کے مومنین کو بھی خبردار کر دیا، اگر میرے زمانے کے مومنین علی کی مدد کرنا چاہیں تو ان کو یہ چار چیزیں اپنے اندر شامل کرنا پڑے گی۔ تو اگر میری نسل سے میرا فرزند قائم آل محمد کی غیبت میں زندگی گزارنے والا مومن ہو، اگر وہ یہ جذبہ رکھتا ہے، اگر یہ وہ تمنا اور خواہش رکھتا ہے میں اپنے وقت کے امام کا ناصر بنوں، میں ان کی نصرت کے قابل بن سکوں، تو پھر اس کو بھی ان چار چیزوں کی پابندی کرنی۔ تو یہ فقط امام نے یہ نہیں کہا، نبی کی امتیوں میں سے یہ چیز مردوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ امام نے عام بیان کیا، فرمایا اعینونی، مجھ علی کی مدد کرو، چاہے امت رسول کے مرد ہوں، چاہے امت رسول کی عورتیں ہوں۔ صرف نصرت امام یہ مردوں کا حق نہیں ہے، بلکہ روایات میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام امام کی نصرت کے لیے جو پہلا گروہ خانہ کعبہ کے سامنے ظاہر ہوگا، سب سے پہلے جو حضرت جبرائیل امین، اصحاب کہف کے وہ 7 افراد، یا اسی طرح سے بعض اور جو ملتا ہے روایات میں، سب سے پہلے جو امام کے جو بڑے جو فوج کے جرنیل ہوں گے جن کی تعداد 313 ہے، ان 313 میں روایات اہل بیت میں بیان کیا گیا، یہ 313 جو امام کی نصرت کرنے والے یہ سارے مرد نہیں ہوں گے، بلکہ ان 313 میں 50 خواتین باکردار، پاک دامن، تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والی، اعمال صالح کی کوشش کرنے والی، پاک دامنی کا راستہ اختیار کرنے والی اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والی، وہی ناج البلاغہ کا جو امام اپنے نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ میری نصرت کیسے کر سکتے ہو؟ امام علی نے بتایا۔ قائم آل محمد کی غیبت میں مرد نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی 4 صورتیں ہیں۔ عورتیں کیسے نصرت کر سکتی ہیں؟ یہی 4 چیزیں اپنانا پڑیں گی۔ لہذا روایات میں ملتا ہے 313 میں 50 خواتین جو باکردار، جو دیندار اور شریعت کی پابند ہوگی۔ یہ 313 میں 50 کا عدد آخر خواتین کا کیوں رکھا گیا؟ یعنی ایک سوال ہوتا ہے، امام کے ناصرین، ہم عام طور پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھے، امام کے ناصر تو مرد ہونا چاہیے، جو مرد تو وہ ہوں گے جو امام کے ساتھ ہوں گے، جو باہر ہوں گے۔ عورت کا کام گھر کے اندر رہنا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام عورت کے لیے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن کس حد تک؟ گھر میں خانہ داری یا دیگر خدمت گزاری کے حوالے سے۔ لیکن قائم آل محمد کی نصرت کے لیے جن 50 خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے امام کی نصرت کیسے کرنی؟ امام کے یہ جو 313 ناصر ہیں یہ وہ ہوں گے، ان کے نیچے 10,000 کا لشکر ہوگا، اور یہ 313 یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوں گے جو اپنے زمانے کے زاہد ہوں گے، جو اپنے زمانے کے عبادت گزار ہوں گے، جو علم شریعت رکھنے والے ہوں گے، جو قرآن کی تعلیمات رکھنے والے ہوں گے۔ یہ 313 امام کی نصرت جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں
یہ 313 صرف تلوار چلانا جانتے ہوں گے، یہ 313 میدان جنگ میں ان کو لڑنا آتا ہوگا، نہیں یہ 313 صرف شجاع نہیں ہوں گے بلکہ یہ دین اور شریعت پر عمل بھی کرنے والے ہوں گے اور دوسروں کو تعلیم دینے والے بھی ہوں گے۔ ان میں 50 خواتین جو خود بھی باکردار، علم شریعت اور دین رکھنے والے، سنت نبی کی تعلیم رکھنے والی یہ خواتین امام زمان کی کیسے نصرت کریں گی؟ سوال ہو سکتا ہے، عورتوں پر تو جہاد ساکت ہے، پھر یہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے یہ 50 خواتین کیسے آ گئی؟ اس کا جواب خود روایات میں دیا گیا۔ یہ خواتین میدان جنگ میں تلوار چلانے کے لیے نہیں آئیں گی، یہ 50 خواتین جو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے محفوظ کی جائیں گی، جو آئیں گی یہ تعلیم قرآن اور تعلیم شریعت سے قائم آل محمد کے ظہور کے بعد امت کی عورتوں کو احکام شریعت سے آگاہ کرے گی، دین آل محمد کی تعلیمات کو عام کریں گی، شریعت کے مسائل سے آگاہ کریں گی، اخلاق جناب سیدہ کی تعلیم دیں گی، خواتین کے خاص احکام اور مسائل کی تعلیم دیں گی۔ سب سے بڑی نصرت امام یہ ہے، جو کہ جب امام ظہور فرمائیں گے امام کی زندگی کا ایک مشن ہوگا، اور وہ مشن یہ ہے کہ قرآن اور سنت کا احیاء کیا جائے۔ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں امام آئیں گے تو صرف تلوار چلے گی اور ہر طرف خون بہایا جائے گا، امام کے زمانے میں یقیناً یہ مرحلہ آئے گا، لیکن جو دشمنان خدا ہوں گے، جو دشمنان دین اور اسلام ہوں گے، لیکن امام کی جو نصرت کرنے والے، جو خاص اصحاب اور انصار، جب وہ 50 عورتیں وہ تلوار کے لیے نہیں آئیں گی بلکہ وہ خواتین تعلیمات قرآن اور دین کے لیے جب وہ اس طرح سے خواتین کو تعلیم دیں گی تو یہ وقت کے امام کی نصرت ہو۔ اللہ یہ اور بات ہے، آج ہمارے گھروں میں ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، ہم اپنی بہوؤں کے لیے، ہم اپنی بیویوں کے لیے احکام شریعت کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، قرآن کی تعلیم کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر جو لوگ آج امام زمان کے نام کو لے کر الاجل 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 کی صدا بلند کرتے ہیں، ذرا اپنے زمانے کے امام کے حالات سے تو آگاہی رکھیں۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، جب بی بی نرجس خاتون، جب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، یعنی امام کے گھر میں آئیں کیا بن کر؟ امام کی بہو بن کر، امام حسن عسکری کی زوجہ بن کر، لیکن ابھی زوجہ کا رتبہ نہیں دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام نے جو تعلیم دی بی بی حکیمہ خاتون کو، یہ بی بی حکیمہ جو امام محمد تقی، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام محمد تقی کی بیٹی، یعنی امام حسن عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ اے حکیمہ، آپ نرجس خاتون کو پہلے فرائض اسلامی اور سنن کی تعلیم دیجئے، پھر یہ میرے فرزند حسن عسکری کے ساتھ ان کا عقد کیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، شریعت اور دین کا علم کتنا اہم ہے۔
حالانکہ بی بی نرجس خاتون جہاں سے آئی ہیں، ایک شہزادی ہیں، بی بی کی کیا عظمت ہے، کس گھرانے سے آئی ہیں، وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، اور بی بی جس گھرانے سے آ رہی ہیں کیسر روم کی پوتی، وسیع حضرت عیسیٰ شمعون ابن صفا کی بیٹی، یہ بی بی نرجس خاتون اس گھرانے سے آ رہی ہیں جس گھرانے میں مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں ادب سکھایا جاتا ہے، شعور دیا جاتا ہے۔ لیکن بی بی چونکہ آئی ہیں اس گھرانے سے، اب امام معصوم یہ ضروری سمجھ رہے ہیں آنے والی بی بی جو اس خاندان کو وارث دے گی، جو آنے والے وقت میں جو امت کو وقت کا امام عطا کرے گی، اس بی بی کو علم شریعت اور احکام شرعی محمدی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ لہذا بی بی نرجس باعظمت خاتون کو پہلے احکام شریعت اور سنن اسلامی کی تعلیم بی بی حکیمہ خاتون نے دی۔ اس کے بعد آپ کا عقد ہوا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ یہ دین کی اس قدر اہمیت ہے، آئیں ذرا دین کی اہمیت ذرا ہمیں کربلا میں ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ آج یہ پیغام خاص میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے نام دینے جا رہا ہوں جو غیبت امام میں اپنے امام کی نصرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیں کربلا میں جناب زینب عالیہ کا کیا کردار ہے، کون بی بی جناب زینب عالیہ، ان کے حالات زندگی میں نہیں پڑھ رہا، صرف وہ ایک جملہ جو کربلا میں بی بی کی زندگی سے ہمیں غفلت سے باہر نکالنے والا، عام طور پر آپ علماء سے بھی سنتے ہیں، خطباء سے، لیکن میں اس کے پیغام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کون بی بی زینب؟ جو کوفہ شہر میں خواتین 4000 خواتین بی بی زینب کے درس قرآن میں شرکت کرتی ہیں۔ ایک خاتون نہیں آتی، 100 خاتون نہیں آتی، 1000 خاتون نہیں ہے، 4000 خاتون ہیں جو کوفہ میں جناب زینب عالیہ کے سامنے بیٹھ کر جو درس قرآن بھی پڑھتی ہیں، جو احکام شرعی بھی سیکھتی ہیں۔ کیا علی کی بیٹی، جس بیٹی نے علی جیسے باپ کے پاس پڑھا ہو، جس بیٹی نے ماں فاطمہ زہرا کی گود میں تربیت پائی ہو، کیا وہ فاطمہ کی بیٹی کا علم شریعت نہیں رکھتی؟ کیا وہ دین کی تعلیم نہیں رکھتی؟ جو بی بی بیٹھ کر کوفہ میں 4000 عورتوں کو احکام شریعت سکھا رہی ہے، وہ بی بی ایک مسئلہ کربلا میں پوچھ رہی ہے۔ ذرا غور کریں وہ کون سا مسئلہ پوچھا بی بی نے، آپ سب نے سنا ہوا، آپ سارے جانتے ہیں، لیکن پیغام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھیں جناب زینب عالیہ فقہ کو کس قدر اہمیت دے رہی ہیں۔ جب خیمے جل رہے ہیں، چادریں لٹ چکی ہیں، جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں، بیٹا سجاد اب سر پہ ردا بھی نہیں ہے، خیموں کو آگ بھی لگ چکی ہے، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں، جل کے مر جائیں یا سر ننگے باہر نکل جائیں؟ کیا علی کی بیٹی اتنا مسئلہ نہیں جانتی؟ یقیناً علی کی بیٹی یہ مسائل جانتی ہیں، بلکہ ان احکام کو علی کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا بعد از معصوم۔ علی کی بیٹی سب جانتی ہیں، لیکن
کربلا میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ اس طرح جڑ کر رہنا، بی بی معرفت امام کا عملی پیغام دے رہی ہے۔ میں اگرچہ دین کا علم اور معرفت رکھتی ہوں، لیکن اس وقت میرے وقت کے امام اسی خیمے میں موجود ہے، ایک مرتبہ اس سے بھی معلوم کر لوں۔ اب ذرا دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے، یعنی عام مستور نہیں، علی کی بیٹی، سر پہ ردا نہیں، باہر جانا ہے، بی بی نے مصیبت کی گھڑی میں بھی دین اور شریعت کا دامن نہیں چھوڑا۔ بی بی مسئلہ پوچھ رہی ہیں، مثلا ایک مثال سے، اگر کوئی یہاں پر بہت بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہو، مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے اور خدا نخواستہ کسی ڈاکٹر کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے اور ہم اس کے پاس جائیں اور ہم کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اس مرض میں مبتلا ہوں، مجھے فلاں جگہ پہ پین ہو رہی ہے، مجھے 2 دن سے بخار ہے، برائے کرم مجھے کوئی دوائی لکھ دیں۔ ڈاکٹر جتنا بھی حوصلے والا ہے، ایک مرتبہ وہ بھی روک کر یہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے، دیکھ نہیں رہی میرے جوان بیٹے کا جنازہ ہے۔ وہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اپنے بیٹے کی مصیبت میں ہمیں نظر انداز کر دے گا، لیکن قربان جاؤں سید سجاد سے مصیبت کی گھڑی میں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اور پوچھنے والی وقت مصیبت میں علی کی بیٹی ہے۔ گویا علی کی بیٹی نے یہ درس کربلا دے دیا، اے علی والو، اے اپنے وقت کے امام کی غیبت میں زندگی گزارنے والو، مصیبت کی گھڑی میں بھی اگر دین کا خیال کرو گے تو سمجھو تم زینب کبریٰ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور آج دیکھیں امام نے بتایا جو ناصر امام ہے وہ باتقویٰ ہو، ناصر امام ہے اعمال صالح کی کوشش کرنے والا ہو، ناصر امام ہے وہ عفت اور پاک دامنی کے راستے پہ چلنے والا ہو، جو ناصر امام ہے وہ سچائی کے راستے پہ چلنے والا ہو۔ اب ہماری خواتین ذرا ہم بھی سارے غور کریں، اور ہماری جو مائیں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے، کیا ہم اپنے کردار کے ذریعے سے کیا ہم ایسا کردار اپنایا ہوا ہے کہ نصرت امام کے قابل بن سکیں؟ کیا امام ہمارے کردار سے راضی ہیں؟ آج کتنی خواتین کی طرف سے، اور بڑے افسوس کے ساتھ، کہ جب زیارات مقدسہ پہ کچھ خواتین جو باہر سے آئی ہوئی سیدزادیاں، یہ کسی اور کے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا، یہ میرے اپنے ساتھ جو باہر یورپ سے آئی ہوئی سیدزادیاں ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے قیافے سے پہچانا کہ یہ پاکستانی ہیں، اردو زبان والے، اور لباس سے دیکھ کر کہا کہ مولانا تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہیے، ہمیں یہاں کی لینگویج نہیں آتی، تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں۔ تو انہیں کچھ کرنسی چینج کرانی تھی، یعنی میں زیارت پہ جا رہا تھا تو راستے میں، تو ان کو گائیڈ کرنا، خود اس خاتون سیدزادی کا یہ جملہ کہنے لگی مولانا یہ تو ہم یہاں پر آئے ہیں تو مجبوراً ہمیں حجاب کرنا پڑ گیا، ورنہ ہم نے کبھی حجاب نہیں کیا۔ میں تو سمجھتی ہوں اب دیکھیے ایک حرم کے سامنے زیارت کرنے آئی ہیں، مقدس مقام ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر اس قدر دین کا مذاق اڑانا۔ کہا مولانا میرا تو ایمان ہے کہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے
کہ آپ یعنی لوگوں میں یہ شعور کیسا آ رہا ہے، یہ کہنا کہ دل پاک ہونا چاہیے۔ میرا یہی جواب جو خاتون کہتی ہے عورت کا دل پاک ہونا چاہیے، پردے کی ضرورت نہیں ہے، حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں ذرا مجھے بتائیں، کیا آپ کے اندر طہارت اور پاکیزگی نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا سے زیادہ ہے، جو آئے تطہیر کی وارث بی بی، جو عصمت کی چادر کو اوڑے ہوئے ہے، جو شرم و حیا کی پیکر بی بی، وہ بی بی جس کے حق میں اللہ نے آئے تطہیر کو نازل کیا۔ جب بی بی کے دروازے پہ نبی کا ایک نابینا صحابی آتا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں فاطمہ جان میرا صحابی اندر آنا چاہتا ہے۔ جناب سیدہ بولتی ہیں بابا ذرا اسے رک جانے دے، میں اندر کمرے میں ایک سائڈ پر ہو جاؤں۔ سید الرسل امت تک فاطمہ زہرا کی زبانی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں فاطمہ جان میرا صحابی نابینا ہے، میں قربان فاطمہ زہرا آپ کی پاک فکر پہ، آپ کے پاک کردار پہ، آپ کی پاک تعلیمات پہ جناب سیدہ نے اپنے بابا کی امتوں کو کتنا پاک پیغام دیا۔ فرماتی ہیں بابا اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا میں زہرا اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اور دوسرا جو تاریخ میں جملہ موجود جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بی بی نے فرمایا بابا آپ کے میں نہیں چاہتی، آپ کے صحابی نابینا ہے لیکن مجھ زہرا کی خوشبو وہ سونگھ لے۔ اللہ اکبر، اتنا تقدس، اتنی طہارت، اتنی پاک دامنی فاطمہ زہرا اپنے وجود کی خوشبو ایک اجنبی تک جائے زہرا کو یہ قبول نہیں ہے۔ اور آج فاطمہ زہرا کی کنیز کہلوانے والی جس کے سر پر زہرا کی ردا نہ ہو، جس کے سر پر زینب عالیہ کی ردا نہ ہو، ہم خود کو کہلوائیں ہم کنیز زہرا ہیں، ہم کنیز زینب ہیں، لیکن کردار زینب و ام کلثوم فاطمہ زہرا نہ ہو۔ ذرا غور کریں میری مائیں بہنیں، اور اے جوانوں، اے عزیزو، اے بزرگوں، آئیں ذرا ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام علی نے ایک ہمیں پیغام دے دیا، خاص طور پہ مردوں کو پیغام دے دیا جن کی بیٹیاں حجاب نہیں کرتی، جن کی بیویاں حجاب نہیں کرتی، جن کے گھر کی عورتیں حجاب نہیں کرتی، اور وہ بھی اس بات پہ خوش اور راضی ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں اگر کسی مرد کی غیرت کو دیکھنا ہے تو اس کی عورت کے حجاب کو دیکھو، دیکھو اس کی عورت کا حجاب کتنا ہے۔ جتنا حجاب کی پابند ہوگی مرد اتنا غیرت مند ہوگا، اس کی عورت کا جتنا حجاب تنگ ہوگا، اس کی عورت کا جتنا حجاب چھوٹا ہوگا مرد کی غیرت بھی اتنی کم ہوگی۔ امام نے عورت کے پردے کی جو غیرت بتائی ہے وہ مرد کے حوالے سے بتائی ہے۔ اگر مرد غیرت مند ہے وہ یہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میری بیوی کا حجاب نامکمل ہو۔ اگر ہم اپنی عورتوں کے حجاب کا خیال نہ کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے اگر ہم نے خیال نہ کیا حجاب نہ کرنے کے نقصانات کہاں ہیں، سچا واقعہ جسے اخبارات میں نقل کیا گیا کیا کہ ایک نوجوان نے اپنے دوست کا قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ جب دوست کا قتل ہوا
اب پولیس نے انکوائری شروع کر دی کہ اس جوان کا قتل کیوں ہوا ہے۔ اس کے دوستوں کو سب سے پہلے اریسٹ کیا گیا، تفتیش شروع ہوئی۔ ان دوستوں میں سے ایک دوست نے جرم کا اقرار کرنا کہ میں نے اپنے دوست کا قتل کیا ہے۔ جب اس نے اعتراف کیا، اس مقتول کے والدین دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جہاں ہم اپنے بیٹے کی عزت کرتے تھے، ہم اس جوان کو بھی اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور وہ ملامت کرنے لگے، اے بدبخت، ہر روز ہمارے گھر میں آتا، تو چائے بھی پیتا، تو کھانا بھی کھاتا، ہم تیری عزت اپنے بیٹے کی طرح کرتے، ہمیں اپنے بیٹے کے دوستوں میں سے سب سے عزیز دوست تو تھا، لیکن تو نے یہ بدبختی کیوں کی؟ اب یہی قاتل اپنی زبان سے اقرار جرم بتا رہا ہے، میں نے اپنے دوست کا قتل کیوں کیا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو اپنے ارد گرد جتنے واقعات دیکھو، صرف سنا نہ کرو، صرف واقعات پڑھا نہ کرو، بلکہ ان سے عبرت حاصل کیا کرو۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام بھی یہی فرماتے ہیں، تمہارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز میں اللہ نے عبرت کا پیغام رکھا ہے۔ کاش مومن کی آنکھ کھل جائے، ہر چیز میں عبرت کا پیغام ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ یہ نوجوان اقرار کرتا ہے، کہتا ہے میں اپنے دوست کے گھر آتا جاتا تھا، ایک دن یہ دوست، اس کی زوجہ تیار ہو کے میک اپ کر کے یہ کسی شادی کے فنکشن پہ جب جا رہے تھے، میں نے اپنے دوست کی بیوی پر جب نگاہ بد کا استعمال کیا، چونکہ وہ میرے سامنے حجاب شرعی نہیں کرتی تھی، یعنی جب دوست بھی اس طرح سے بن جائیں، جب عورت کا پردہ دوست کے سامنے اتار دے، یہ دوستی نہیں ہے۔ امام علی فرماتے ہیں یہ بے غیرتی کی علامت ہے۔ ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ ہماری بیوی ہمارے دوست کے سامنے حجاب نہ کرے، اس کا نام رسپیکٹ ہے، اس کا نام محبت ہے۔ امام علی فرماتے ہیں اے اسلام کا مذاق اڑانے والو، دوست کے سامنے اگر تمہاری بیوی حجاب نہیں کرے گی، یہ دوست کی رسپیکٹ نہیں، مجھ علی کی نگاہ میں یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ لہذا یہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا میرے دوست کی بیوی میک اپ کر کے بے حجاب شادی کے فنکشن پہ جا رہی ہے، میرے دل میں فطور آیا، یہ اتنی حسین جمیل میرے دوست کے پاس ہے تو یہ میری زوجہ ہونا چاہیے۔ بس شیطان نے مجھے بہکانا شروع کیا، میں نے سوچنا شروع کیا، میں نے اس نتیجے پہ پہنچا میں کسی طرح اپنے دوست کو راستے سے ہٹاؤں اور اس کی زوجہ سے میں شادی کر لوں۔ تو اب یہ اپنے دوست کے قاتل کیوں بنا؟ خاتون کا بے حجاب ہونا، دوست کا دوست کے سامنے اپنی بیوی کو بے پردہ کر دینا۔ آج عام طور پہ عام گھروں میں لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور مسئلہ بتایا جائے تو لوگ چونک جاتے۔ مومانی فقہ امام صادق میں مومانی انسان کے لیے نامحرم ہے، چچی انسان کے لیے نامحرم ہے، سالی نامحرم ہے، چچا، پھپھی، خالہ اور ماموں کی بیٹیاں یہ ساری ہمارے لیے نامحرم۔ اب ان کے سامنے نامحرم مرد کیسے آ سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی مشہور فقہا کے فتوے کے مطابق خاتون نامحرم مرد کے سامنے صرف دو چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے، ایک اپنا چہرہ،
جو مقدار نماز کی حالت میں خاتون نے ظاہر کرنے، یعنی جو مقدار وضو میں دھونی ہے وہ نہیں، وضو میں دھونے کے لیے تھوڑا سا اضافہ کر کے دھویا جاتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے چہرے کو مکمل دھویا ہے۔ اور حجاب میں اس کے برعکس کیا جاتا ہے، یعنی حجاب میں خاتون کو حجاب تھوڑا سا ٹھوڑی کے اوپر رکھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھا کر رکھنا ہوتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں اپنا حجاب مکمل کیا۔ لہذا چہرہ اور 2 ہاتھ اپنی کلائیوں سے نیچے خاتون اب نامحرم کے ساتھ نامحرم کے سامنے ظاہر کر سکتی، اس شرط کے ساتھ چہرے پہ اور ہاتھوں پہ کوئی زینت نہ ہو۔ مثلا مہندی اگر ہاتھوں پہ زینت بن رہی، عورت کے لیے چھپانا واجب۔ اگر نیل پالش لگائیے، عورت کے لیے وہ اپنی انگلیوں کی نیل پالش ریموو کرنا واجب ہے، یا پھر ان انگلیوں کو جن پر نیل پالش، یا اگر ہاتھ میں انگلی میں رنگز ایسی خاص سٹائل کی جو زینت بن رہی ہیں، یا تو ان کا اتارنا واجب ہے یا پھر ان کا چھپانا واجب۔ خاتون کے چہرے پہ میک اپ، وہ میک اپ جو زینت بن رہا ہے، اس کے ساتھ پھر نامحرم کے سامنے چہرے کا چھپانا واجب۔ اب وہ نامحرم بہنوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ نامحرم خالو بھی ہو سکتا ہے، وہ نامحرم پھوپھا بھی ہو سکتا ہے، وہ نامحرم انسان خاتون کے کزن بھی ہو سکتے ہیں، چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، اور اسی طرح سے پھپھو کے بیٹے۔ خاتون کے لیے یہ لوگ افراد نامحرم ہوتے ہیں، لیکن کتنے گھروں میں خیال کیا جاتا ہے، اور آج مسئلہ بیان کیا جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین بڑا سخت ہے، اور اسی لیے امام کی ایک وصیت میں سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت کا مفہوم امام علی امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹا اپنا گھر علیحدہ رکھنا، تیرا بھائی اور کچھ نہ صحیح ہو سکتا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ حتماً، شاید وہ آنکھ کی خیانت کر بیٹھے، لہذا گھروں میں ان چیزوں کا، اگر جوائنٹ فیملیز رہنا چاہتی ہیں، بعض لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لہذا اسلام منع نہیں کرتا ہے ایک گھر میں 3 فیملیز، 2 فیملیز، 4 فیملی، اسلام کہتا رہے، لیکن شرعی حجاب کی رعایت کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مجبوری کے تحت اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ آپ کہیں کہ ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس تو کمرے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو گھر نہیں ہے۔ آپ کے پاس گھر کھلا نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ کمرے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس حجاب کا راستہ تو موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ لہذا خاتون حجاب، پردہ، ذرا دیکھیں کس قدر حجاب کی ذرا اہمیت کی طرف غور کریں، جو بعض روایات میں ملتا ہے، جسے اکثر آپ مسائل میں ایام فاطمیہ میں بھی بعض واعظین یا علماء سے سنتے روایت، لیکن یہ عام طور پہ مسائل میں بیان کی جاتی ہے، لیکن ذرا اس روایت کے اس جملے میں کیا پیغام حجاب ہے۔ روایت جو پیش کی جاتی ہے، جناب سیدہ کا جنازہ گھر سے نکل چکا ہے، اس جنازے تابوت جناب سیدہ کے نیچے امیر المومنین ساتھ ہے، دیکھا امام علی کے کانوں میں جناب زینب کے رونے کی آواز آئی، کہا یہ جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، یہ زینب کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ امیر المومنین نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کیا دیکھا؟ جنازے کے تابوت کے نیچے جناب زینب عالیہ، ابھی بی بی کا سن 5 سال ہے، سر سے پاؤں تک بی بی کے ردا ہے،
روایت کا جملہ، یہ جنازہ فاطمہ زہرا، جس جنازے کو خود امیر المومنین نے اٹھایا ہوا، جب دیکھا علی مولا نے میری بیٹی ابھی گھر سے باہر قدم نکالنا چاہتی ہے، تاریخ کا یہ جملہ گواہ ہے۔ علی فرماتے ہیں اے بیٹا حسن و حسین، ماں کا جنازہ لے کر نکلو، میں زینب کو گھر میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ زینب کے امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا کے جنازے کو چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا اہمیت حجاب کو سمجھیں۔ امام علی معصومہ بی بی کے جنازے کو ایک لحظے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، پردے کی عظمت کا درس دے رہے ہیں۔ جناب زینب عالیہ کو اندر لے کر آئے۔ زینب بیٹا، میں جانتا ہوں ماں کے بغیر مشکل ہے، لیکن بیٹا جب تک تیرا باپ علی زندہ ہے، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ علی کی بیٹی زینب اگرچہ رات کی تاریکی کا وقت ہے، زینب کے سر پہ چادر ہے، اے زینب تیرے باپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ زینب گھر سے رات کے اندھیرے میں باہر نکلے۔ ذرا اندازہ کریں اے زینب عالیہ کے اے کنیزو، اے زینب عالیہ کے حبدارو، اے مومنین، امیر المومنین نے کتنا عظیم میسج اور پیغام دے دیا۔ حجاب کی کتنی عظمت ہے، اور بعض جو آج خواتین یا بعض جوان کہتے ہیں یہ حجاب کیوں ضروری ہے، یہ پردے کی کیا حاجت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ بس خاتون صرف ہلکا سا اگر وہ اپنے بالوں پہ دوپٹہ کر لے تو اس میں کیا حرج ہے۔ دیکھیں میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ سارے لوگ ماشاءاللہ اکثر لوگ صاحبان اولاد اور جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، جب آپ اپنی اولاد کو دکان پر لے کر جاتے ہیں، دکان پہ بچے کو آپ نے ٹافی، آپ نے چگم دلوانی ہے، اور اگر دکاندار کے پاس وہ ٹافی یا چگم جس پر بچہ اصرار کر رہا ہے، اگر دکاندار وہ ٹافی بغیر ریپر کے آپ کو دے دیتا ہے، بغیر کور کے آپ کو دے دیتا ہے، 1 روپے کی وہ ٹافی یا 2 روپے کی وہ ٹافی یا 5 روپے کے بسکٹ کا پیکٹ جس کی ایک معمولی قیمت، آپ دکاندار کو وہ واپس دے دیتے ہیں۔ آپ مجھے وہ ٹافی دیں جس کی مالیت صرف 1 روپے ہے۔ آپ کہتے ہیں جس کا ریپر ہو، جو کور میں بند ہو، مجھے وہ چاہیے جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ لہذا آپ کو وہ ٹافی اور چیگم پسند نہیں ہے جس کی قیمت اتنی معمول ہے۔ لہذا یہاں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم اپنی بچیوں کے لیے آپ ٹافی کی حفاظت چاہتے ہیں جو معمولی قیمت رکھتی ہے، آپ اپنی ناموس کی حفاظت کیوں نہیں چاہتے حجاب کے ذریعے سے؟ آپ اپنی نسلوں کے حجاب کی فکر کیوں نہیں کرتے حجاب کے ذریعے سے؟ اگر ایک ٹافی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریپر اور کور صحیح نہیں ہے تو آپ کی جراثیم آپ کے بچے میں منتقل ہو جائیں گی، اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کی بچی، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے گھر کی خاتون کے سر پہ ردا نہ ہوئی، آپ کی بچی کا ایمان برباد ہو سکتا ہے، آپ کی بچی کی عفت اور پاک دامنی خراب ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح سے ہم دیکھیں اپنے گھروں میں، عام گھروں میں کیا کیا جاتا ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں LED لگائی ہے۔ LED کی زیادہ قیمت ہے یا ریموٹ کی؟ LED کی زیادہ قیمت ہے، ریموٹ معمولی چیز ہے، لیکن عام طور پہ لوگ بازار میں جا کے اس کا کور خریدتے ہیں۔ موبائل رکھا اس کا کور لیں گے۔ گھر میں ایسی کتنی چیزیں ہیں، ہم ان کو سیو رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، گاڑی ہو اس کے لیے کور لیں گے، ریموٹ ہو اس کے لیے کور لیں گے، موبائل ہو اس کے لیے کور لیں گے۔ گھر میں اور کتنی ایسی چیزیں، الماری اور چیزیں جن پر خواتین کور ڈالتی ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کور کے ذریعے سے
ایک معمولی چیزیں جسے آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں ان کی حفاظت آپ قبر میں سمجھتے ہیں، اور جو آپ کی نسلوں کی امین ہیں، جو خواتین آپ کی نسلوں کے لیے ظرف اللہ نے قرار دیا ہے، کیا ان کی عفت اور پاک دامنی کے لیے قبر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے حجاب کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی ہماری نگاہ میں صرف ریموٹ کی قیمت ہے، اس خاتون کی قیمت نہیں ہے جس کی گود سے ہمارے وقت کے امام کے ناصر نے پیدا ہونا ہے۔ کیا اس خاتون کی پاک دامنی کی فکر نہیں ہے؟ لہذا حجاب، پردہ، او علی کی بیٹی نے کتنا پردے کا اہتمام کیا۔ یحییٰ معزنی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، میں کافی عرصہ بنت علی جناب زینب عالیہ کے پڑوس میں میرا گھر تھا۔ میں نے زندگی میں جب تک جناب سیدہ میرے گھر میں کے پڑوس میں تھی، میں نے ایک مرتبہ بھی علی کی بیٹی کی آواز اپنے کانوں میں نہیں سنی۔ میں نے ایک مرتبہ بھی علی کی بیٹی کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کی تربیت، یہ ہے جناب امیر المومنین کی تربیت کہ جناب زینب عالیہ اتنی باکردار، شرم و حیا، جس بیوی کی آواز بھی اتنی دھیمی ہے، جو اپنے گھر سے باہر نکالنا آواز کو پسند نہیں کرتی۔ اور میری ماں و بہنوں جو آج اپنی اولادوں کو بلند آواز سے بلاتی ہیں، یا اپنی اولاد کو گالم گلوچ دیتی ہیں، یا وہ افراد چاہے وہ باپ ہو یا چاہے وہ عورتیں ہوں، جو اپنی اولاد کو گالم گلوچ دینا ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، آؤ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام مستدرک الوسائل کی یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو یہ گالی دے، اے یا حمار گدھا، یا خبیث، کسی کو کہے خبیث، ہم ذرا غور کریں کتنے افراد ہیں جن کے گھر میں عام یہ گالی دی جاتی ہے خبیث، یا کتنا عام ہے گھر میں کسی کو گدھا کہا جاتا ہے، یا امام فرماتے ہیں کوئی کسی کو کافر کہہ دے، کوئی کسی کو فاسق کہہ دے، کوئی کسی کو منافق کہہ دے۔ امام علی فرماتے ہیں جو کسی مومن کو یہ گالی دیتا ہے وہ مجھ علی کی نگاہ میں 39 کوڑوں کی سزا کا مستحق ہے، 39 کوڑے امام علی فرماتے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ انسان کے اخلاق کو برباد کر دیتی ہیں، یہ چیزیں انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہیں۔ لہذا گھروں میں باپ کا کردار اولاد کو ادب کے ساتھ یاد کریں، ماں کا کردار اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، عورت کی آواز میں بھی حجاب ہوتا ہے۔ اس لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں بدخلقی نہیں، امام فرماتے ہیں کہ سخت لہجے کے ساتھ عورت کے لیے بات کرنا نیکی ہے، اور مرد کے لیے بات کرنا برائی ہے۔ اب امام نے اس قول کی وضاحت کیا؟ ہو سکتا ہے کہ لیڈیز گھر میں جا کر یہ کہیں، آج تو مولانا صاحب سے سن کر آئے کہ عورت اگر تند مزاج ہے، تلخ کلام ہے، تو امام کہہ رہے ہیں یہ نیکی ہے۔ نہیں، امام کی مراد یہ نہیں ہے گھر میں شوہر آئے اور اس سے خاتون بد اخلاقی سے پیش آئے، خاتون اپنی دیورانی کے ساتھ سارا دن جھگڑا کرتی رہے، خاتون سارا دن اپنی ساس سے جھگڑا کرتی رہے، خاتون اپنے ہمسایوں سے سارا دن لڑائی اور جھگڑا کرتی رہے۔ امام علی فرماتے ہیں جو انسان جھگڑالو ہوتا ہے وہ اپنا وقار اور اپنی عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر امام علی فرماتے ہیں
جو شخص چھوٹی چھوٹی بات پہ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں علی والو وہ رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ آل محمد نے درگزر کا درس دیا ہے، آل محمد نے وسعت قلبی کا درس دیا ہے۔ تو لہٰذا اب خاتون کے لیے جو یعنی سخت مزاج کا کہا ہے کہ نیکی ہے، وہ کن معنوں میں امام نے فرمایا؟ ایسا نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایسا پیش ہے، اپنے باپ کے ساتھ ایسا پیش ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پھر امام نے کس مقام پر فرمایا؟ خاتون کہ جب دروازے پر کوئی اجنبی مرد آئے، امام نے فرمایا اے خاتون دروازے پہ اجنبی سے جب بات کرو تو تلخ لہجے میں بات کرو، تاکہ ایسا نہ ہو تم دروازے کے پیچھے سے کھڑی ہو کر نرم لہجے میں بات کرو اور مرد کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے۔ اور آج کے زمانے میں بھی یعنی امام کی یہ نصیحت، یعنی خاتون اگر اجنبی مرد کا موبائل پہ کال سنتی ہے، پہلے تو مرد کے موبائل پر خاتون کو کال اجنبی مردوں کی نہیں سننی چاہیے، لیکن اگر مجبوراً سننی پڑ جائے تو اخلاق آل محمد کا تقاضا یہ ہے خاتون اجنبی مرد کے ساتھ سخت لہجے سے بات کرے، کہیں ایسا نہ ہو جو بات کرنے والا تھا اس کے دل میں کوئی بیماری بیدار ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برادر کا سوال، اگر ماموں اپنے بھانجے کو بیٹا بنا لیتا ہے تو اس کی ممانی اس بیٹے کے لیے محرم ہوگی یا نہیں؟ یعنی جو عام طور پہ لے پالک اولاد جس کو کہتے ہیں، یہ ایک موضوع خود وسیع ہے۔ لے پالک اولاد یعنی کسی اور کی اولاد کو اپنا نام دینا، قرآن کی آیت کے مطابق، ائمہ ہدا کی روایات کے مطابق فقہائے شیعہ فرماتے ہیں کسی شخص کا کسی اور کی اولاد کو نام دینا یہ حرام ہے۔ مثلا بیٹا کسی اور کا ہے اور شناختی کارڈ میں اس کو اپنا بیٹا ظاہر کروں، آپ ذرا خود غور کریں۔ ہمارے فقہا اپنی ابحاث فقہیہ میں علماء ایک نقطے کو کلیئر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر معاشرے میں ایک شخص ہو، ایک لڑکا ہو، آپ لوگوں کی طرف دیکھ کر کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کی ماں کوئی اور ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گویا آپ اس کو ولد الحرام کی نسبت دے رہے ہیں، آپ کا بیٹا ہے نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں احتیاط کریں، وہ بیٹا ہے کسی اور کی نسل سے، اب آپ اپنے ساتھ نسبت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی وہ جو بچہ ہے جو عام طور پہ ظلم ہوتا ہے بچے کے ساتھ، یعنی ماں نے بچے کو جنم دیا اور کسی خاندان نے بچے کو جب گود میں لیا، اسلام کہتا ہے یہ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ قرآن کے مطابق ماں کو کتنے ماہ دودھ پلانا چاہیے؟ 2 سال بچے کو دودھ پلانے کا حکم قرآن میں، ہم سب سے پہلے قرآن کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بچے کا وہ حق تلف کر لیتے ہیں۔ ایک جہاں پر بہرحال بعض سے بات نکل رہی ہے، بعض فقہا نے یہ فقہی بات کی ہے، خاتون جب بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کی ولادت کے بعد کہتی ہے جو ماں کی چھاتی میں جو پہلا دودھ اترتا ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ وہ دودھ ضائع نہ کیا جائے، وہ بچے کے منہ میں دیا جائے۔
اور کتنے گھرانوں میں جہالت کی وجہ سے ماں اس دودھ کو ضائع کر کے بعد میں دودھ پلاتی ہے، حالانکہ میڈیکل رپورٹ میں پڑھ رہا تھا نجف اشرف میں اپنے ایام طلبگی میں، سائنس ڈاکٹروں کی ریسرچ کہ جتنا اللہ نے طاقت اور تاثیر اس دودھ میں رکھی ہے جسے عام عورتیں جہالت کی وجہ سے وہ ضائع کر دیتی، وہ اور دودھوں میں اتنی تاثیر اور طاقت نہیں۔ اب بتائیں بچے کے کتنے حقوق تلف ہو رہے ہیں۔ جو حقیقی باپ ہے اس کی محبت سے محروم، حقیقی ماں ہے اس کی محبت سے محروم، جو دودھ کا حق ہے اس سے محروم، جو بچے کو باپ کا نام ہے اس سے محروم۔ کل کو جب بچہ بڑا ہوگا، اب جب یہ ماموں ہے، ماموں کی بیگم یہ ممانی، جیسے ہی بچہ ممیز ہوگا آیت اللہ سستانی کے نزدیک احتیاط واجب 13 سال کے بچے سے ممانی کا پردہ کرنا واجب، کیونکہ وہ بیٹا نہیں ہے، وہ لپالک ہے۔ اچھا اب وہ بڑا ہوا، اب ماموں نے کس کو پالا؟ بھانجے کو۔ اب یہ بالغ ہوا، ممانی گناہگار ہو رہی ہے، بیٹا نہیں۔ اب جب اس بچے کی شادی ہوئی، جب اس بچے کی شادی ہوگی، جو اس کی زوجہ ہے وہ ماموں کے لیے نامحرم ہے، وہ ماموں کی بہو نہیں ہے۔ سسر کا بہو کے ساتھ محرم کا رشتہ ہے، لیکن ماموں کا بھانجے کی بیگم کے ساتھ محرم کا رشتہ نہیں ہے۔ اب اس گھر میں کتنے حرام انجام دیے جا رہے ہیں، یعنی ممانی بھی حرام کا مرتکب ہوگی، بچہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا، اور ماموں بھی حرام کا مرتکب ہوگا، اور جس خاندان سے آیا ہے وہاں پر وراثت کا جو حق بنتا ہوگا اس سے محروم کر دیا۔ وہ حق قرآن بھی بیان کر رہے اور اہل بیت بھی بیان کر رہے ہیں، اس حق سے محروم کر کے ہم خدا اور دین کے مجرم بن گئے۔ اور جس گھر میں اس کا حق نہیں بنتا، جو ورثاء کو حق دینا چاہیے تھا، ان کا حق غیر حق والے کو دے دیا گیا، اسلام اس کو بھی ظلم سمجھتا ہے۔ لہذا مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، اپنے ہر عمل سے پہلے یہ دیکھے میرا وقت کا امام میرے کس عمل پہ راضی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ اس دین کی بقا کے لیے کربلا والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان عظیم قربانیوں میں ایک قربانی عباس علمدار، اجرکم علی اللہ زادہ، یوم عاشور علی کا لال عباس آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ یا اخل حسین، اے بھیا حسین، حل لی من رخصہ، مجھ عباس کو بھی مرنے کی اجازت ہے۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ جب امام حسین نے دیکھا فرمایا یا اخی انت صاحب لوائی، اور میرا بھیا عباس، اور تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ عجب نہیں عباس سے علمدار نے پلٹ کر جواب دیا ہو، آقا، اور جب آپ کا لشکر ہی نہ رہا تو میں آپ کا علم بردار کہاں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کا جملہ، حضرت عباس فرماتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں اے میں اشقیاء سے اور میدان جنگ میں آپ کی نصرت میں لڑوں۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے اجازت دی، حضرت عباس علمدار ابن سعد کے سامنے جا کر پہلے خطبہ دیا، کہا ابن سعد، اور زہرا کا لال کہہ رہا ہے، اور
تو نے میرے سارے خاندان کو اجاڑ دیا اور میری مستورات اور چھوٹے بچے رہ گئے ہیں اور ان پہ پانی بند کیا ہے۔ اس لعین نے کیا جواب دیا؟ عزادار روایت کا جملہ، اور ابن سعد ملعون کہتا ہے اے ابو تراب کے بیٹے، اور حسین سے جا کر کہہ دے اگر پوری دنیا کا پانی ہمارے قبضے میں آ جائے اور جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے اور آپ کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ ملے گا، اے میں قربان عباس، اے مولا حسین کی خدمت میں آ کر ذکر کیا، اے حسین مولا پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور آل محمد کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ عزادارو امام حسین تو اجازت دے چکے، روایت کا جملہ آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی نقل کرتے ہیں، عباس علمدار کے کانوں میں بچوں کی العطش العطش کی صدا آئی، ہے عباس علمدار اس خیمے میں آئے جہاں پر آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مشکیزیں خالی پڑے ہیں، ہے کسی بچے نے مشکیزے کو اٹھا کر اور اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اور کوئی بچے نے خالی مشکیزہ اپنے منہ کی طرف کیا ہوا ہے اور شاید ایک قطرہ پانی کا آ جائے اور ہمارا حلق تر ہو جائے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے عباس علمدار نے دیکھا وہ آل محمد کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی فرماتے ہیں اور حسین کی ننھی سکینہ کا یا عمی العباس، اور چچا عباس اور میرا چھوٹا بھائی اصغر پیاسا ہے، اور اگر ہو سکے تو یہ مشک پانی کا لے آئے۔ اے عباس علمدار کو حسین اجازت دے چکے، اب ننھی سکینہ کی مشک ہے یا ہائے خیموں میں ننھے بچوں کی پیاس ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے عباس علمدار نے گھوڑے کو جولان دے کر نہر فرات کی طرف رخ کیا، ادھر سے اشقیاء کے حملے پہ حملے ہیں، لیکن عباس علمدار نے وہ 80 یزیدیوں کو پھر نار کیا ہے۔ جب فرات پہ قبضہ ہو گیا ہے، علی کے لال نے کیا کیا؟ وہ پہلے مشکیزہ پانی کا بھرا، روایت کا جملہ ہے عباس علمدار نے ایک چلو پانی دیا، وذکر عطش الحسین واہل بیتے، ہے عباس علمدار نے وہ اشقیاء کو بھی دکھا دیا، اور دیکھو عباس کا قبضہ ہے فرات پر ہے، لیکن عباس نے کیا کیا؟ اور حسین کی پیاس اور حسین کی اہل بیت کی پیاس ہے، عباس کیسے پانی کو پیے؟ ہے عباس نے وہ اپنی وفا کا عملی جامہ ہے حسین کی پیاس کو یاد کر کے اور چلو کو واپس گرا دیا اور مشکیزے کو کاندھے پہ ڈالا۔ اب ایک تمنا ہے عباس علمدار کی، اور یہ مشکیزہ ہے خیموں میں چلا جائے، اور میری ماں بہنوں اور میرے بزرگوں ذرا میں پوچھتا ہوں، جب آپ اس محفل میں آنے لگے اور جن ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان ماؤں نے کیا کیا؟ اور آپ نے بھی گھروں میں دیکھا ہوگا، اور کوئی ماں ہے کسی بوتل میں پانی لے رہی ہوگی اور کوئی دودھ کا فیٹر بنا رہی ہوگی، مجلس میں
علی اللہ۔ ہے عباس نے مشکیزے کو تھاما، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک لعین کھجوروں کے درخت کے پاس چھپا ہے، اس لعین نے وار کیا اور عباس علمدار کا ایک ہاتھ شہید ہوا اور آپ نے مشکیزے کو تھاما بائیں ہاتھ میں، یہ آگے بڑھ رہے، یہ ایک اور لعین نے ہاتھ قطع کر دیا۔ ہے عباس نے مشکیزے کا اپنے دندانوں میں تھام لیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کا جملہ، یا سامنے سے ایک لعین نے ہے تیر کو مارا، اب وہ تیر وہ جانتا ہے اب عباس کے بدن پہ نہیں مارنا، اب یہ عباس کے جگر پر مارنا ہے، اور وہ تیر مشکیزے میں لگا اور مشکیزے کا پانی بہ گیا۔ اے عباس کی آس ٹوٹ گئی، اور جو سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، یہ عباس نے آواز دی، یا اخل حسین اغثنی، اور بھیا حسین میری مدد کو آئیے۔ اے مولا حسین نے گھوڑے کو دوڑایا، اور آیت اللہ اشتہار دی نقل کرتے ہیں، حسین کا گھوڑا ایک مقام پر آیا، عباس کا ایک بازو تھا اسے اٹھایا اور دوسرے بازو کو اٹھایا۔ سنو گے عزادارو، بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ اشتہار دی فرماتے ہیں، اور حسین نے عباس کے ہاتھوں کو اٹھا کر اور اپنے رخساروں سے لگایا۔ ہے آج تک عباس اے حسین کے ہاتھ چومتے تھے، لیکن آیت اللہ اشتہاری فرماتے آج حسین نے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، فَقَبَّلَ يَدَيْهِ، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا بوسہ۔ ہے نصرت حسین میں کٹ گئے۔ اجر و کمال اللہ زادارو، ایک عالم کے عالم خواب میں حضرت عباس سلمدار آئے، کہا عالم وہ پڑھنے والا، وہ ہماری مجلس پڑھنے والا ہمارے مسائب پڑھتا ہے، وہ ہماری ایک مصیبت نہیں پڑھتا، وہ ہماری ایک مصیبت نہیں پڑھتا۔ وہ کہتے ہیں اے مولا عباس، میں نے تو آپ کے ان سے مسائب سنے ہیں، وہ آپ کے سارے مسائب پڑھے ہیں۔ کہا سارے مسائب پڑھے ہیں، لیکن کربلا میں شہداء جب زین سے زمین پر آئے ان کے ہاتھ سالم تھے، اور جب علی کے لال اور زین گھوڑا سے زمین پر آیا اور میرے ہاتھ سالم نہ تھے۔ اجرکم علی اللہ، اور میں عرض کروں گا مولا عباس اور آپ کے مسائب پہ قربان، اور کجا علی کا بیٹا عباس، اور کجا علی کی بیٹی زینب، اور جب بی بی زینب اور بھیا حسین کے لاشے پہ آئی اور بی بی کے ہاتھ پھنسے گردن بنے اور سر پہ ردا نہیں ہے، اور بھائی کے قاتل یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور بی بی جب بھیا کے لاشے پہ گری اور بی بی نے ہاتھوں کا سہارا نہ لیا اور زینب منہ کے بل زمین پر گری۔ مولا عباس او کجا علی کا غیرت مند بیٹا، او کجا غیرت مند بیٹی، او پردے دار بیٹی، اور بھائی کے قاتل دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بی بی زمین پر آئی اور بی بی کے ہاتھ بھی پھنسے گردن بنے ہیں اور بی بی بھی منہ کے بل گری۔ اجرکم علی اللہ،
اے عزادارو اور میں قربان. اور جب بھی امام حسین جب کسی مظلوم کے لاشے پہ اجرکم علی اللہ عزادارو مولا حسین کسی شہید کے لاشے پہ آئے نا، جو بھی کربلا میں مظلوم تھا اس کے ہاتھ سالم تھے. میں قربان ہے جب بھائی بھائی سے ملتا ہے اور میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ اپنے بھائی کو بڑھاتے اور میں قربان اور کربلا میں حسین عباس سے آخری مرتبہ مل رہے ہیں لیکن عباس کے ہاتھ سالم نہیں ہے. جب مولا حسین اور عباس سے علمدار کے لاشے پہ آئے پہلا نوحہ پڑا الان ارکسر ازاری اور عباس تیری جدائی نے اور حسین کی کمر توڑ دی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ عزادارو. اور عبادت کی رات ہے اور حیا نہ کرے اور زہرا کے لال کو پلسا دے لے. عزادارو روایت کہتی ہے اور امام حسین نے حضرت عباس کا سر اٹھایا، آپ کے بالوں سے خاک کو صاف کیا، اپنی گود میں رکھا. عباس سے علمدار فرماتے ہیں بھیا میری ذرا آنکھ سے خون صاف کیجیے، ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے. سنو کہ عزادارو مولا حسین نے عباس کی آنکھ سے تیر کھینچا اور خون کا فوارہ جاری ہوا اور دوسری آنکھ میں بھی خون ہے. عباس کے دامن سے خون کو صاف کیا. روایت کا جملہ والعباس ينظر الى وجه الحسین، عباس سے علمدار بھائی مولا حسین کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں وہ یبکی اور رو بھی رہے ہیں. عباس سے علمدار کا رونا امام حسین نے پوچھا بھیا عباس رو کیوں رہے ہیں؟ سنو کہ عزادارو مقتل کی کتاب جرا ہے اور عباس سے علمدار نے فرمایا اور زہرا کا لال اور میرا سر خاک پہ تھا، آپ نے میرے بالوں سے اور میرے سر سے خاک کو صاف کی اور مجھے رونا آ رہا ہے اس وقت پر. اور جب زہرا کا لال اور زین ذوالجنازے اور زمین کربلا پر آئے گا اور کربلا کی ذات حسین کی پانچ زلفوں میں آئے کوئی خاک صاف کرنے والا نہ ہوگا. حسین کا سر اور کوئی گود میں رکھنے والا نہ ہوگا. اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ عزادارو اے حسین مولا بھی رو رہے ہیں عباس مولا بھی رو رہے ہیں. یا حسین مولا چاہتے ہیں عباس سے علمدار کا لاشا خیموں میں لے جائے لیکن عباس سے علمدار نے روک دیا. سوال ہے مولا حسین آپ اکبر کا لاشا خیموں میں لے گئے، آپ قاسم کا لاشا لے گئے اور محمد کا لے گئے اور ششمائے علی اصغر کا لے گئے اور بھائیوں کا لے گئے، عباس کا لاشا کیوں چھوڑ دیا؟ سید عبد الرزاق مکرم اور نجفی عالم دین اپنی کتاب مقتل الحسین میں نقل کرتے ہیں. مولا عباس نے فرمایا بھیا عباس مجھے خیمے میں نہ لے جا. پوچھا لباس یا اخی بھیا عباس کیوں نہ لے جاؤ؟ فرمایا انی مستحل من السکینہ، اور بھیا مجھے سکینہ سے اور نظر ملاتے حیا آئے گی. وہ عباس خیموں میں جائے، ہائے عباس کا مشکیزہ ہائے پانی نہ جائے.
اجرکم علی اللہ، ہے گول جملہ میں قربان عباس علمدار تیرے مصائب پر، ہے سید بحر العلوم، او ہمارے بڑے عظیم فقیر گزرے، جب 1 سال اپنی زندگی میں مولا عباس کے حرم میں ایک معمار مستری کو نیچے لے کر گئے، حضرت عباس کی قبر جو نیچے اصل قبر ہے وہاں پر کچھ درستگی کرنی ہے، جب لے کر آئے وہ مستری معمار کہتا ہے قبلہ اگر جسارت نہ ہو، ہم نے آپ علماء سے سنا ہے جب علی کا بیٹا عباس گھوڑوں پہ بیٹھتا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا ہائے اس کے گھٹنے ہائے گھوڑے کے کانوں کے برابر ہوتے تھے، وہ ہاشمی جوان تھا، لیکن یہاں دیکھ رہا ہوں عباس علمدار کا جو میں نے کدے سنا ہائے وہ طویل القامہ تھے، لیکن جو قبر ہے وہ چھوٹی نظر آ رہی ہے، 1